اس کا جو بنیادی موضوع ہے اسلام اور کفر کے درمیان جو سب سے پہلی جنگ ہوئی ہے جس کو ہم غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں، اس کا تذکرہ ہے اور اس پر مستقل یہاں تبصرہ کیا گیا ہے، اور اس اخلاقی مقصد کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ حق اور باطل کے اس معرکے میں جو تھا اور ہونا چاہیے تھا وہی ہوا، یعنی اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فتح دی ہے اور کفر کو اللہ تبارک و تعالی نے شکست دے دی ہے۔ غزوہ بدر کے اس واقعے پر جو سب سے بڑا معترضین کی طرف سے اعتراض آتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لے کر ایک نہتے اور پرامن قافلے کو نعوذ باللہ لوٹنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن یہ اعتراض کرنے والے ظاہری باتیں زیادہ تر مستشرقین کفار ہیں، لیکن کچھ روشن خیال مسلمان بھی ان کے ہاں میں ہاں ملا کر وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاں دیکھو ایک پرامن قافلے پر حملے کرنے کا تو کوئی جواز نہیں بن رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اس قافلے پر بعض لوگ یہ توجیہ کرتے ہیں کہ قافلے پر حملے کا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، بلکہ ابو سفیان نے خود خطرہ محسوس کر کے یہاں سے ابو جہل کی طرف ایک پیغام بھیجا اور اس نے پھر اپنا پورا لشکر بنا کے لیکن یہ بات ساری درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا سوائے اس کے کوئی ارادہ نہیں تھا کہ شام سے آنے والے قافلے پر حملہ ہی کرنا مقصود تھا، لیکن اس کے پیچھے راز کیا تھا، یعنی یہ قافلہ نہتہ تھا یا پرامن تھا، اس کے پیچھے بڑے سارے واقعات ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ان مشرکین مکہ نے وہاں پر بھی امن سے رہنے نہیں دیا۔ انہوں نے خط لکھا عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کو کہ بھئی ہمارے بندے تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں اور تم ایسے کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا کوئی منصوبہ بناؤ اور اس کو نعوذ باللہ قتل کر دو۔ اسی طرح حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو انصار کے بہت بڑے سردار ہیں، ایک دفعہ عمرے پہ آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، عمرے پہ آنے کے بعد یہ طواف کر رہے تھے، سامنے ابو جہل آئے تو ابو جہل نے کہا بھئی تم نے بڑی زیادتی کی ہے، ظلم کیا، ہمارے بندوں کو تم نے وہاں پر پناہ دی ہے، اگر تم نے اس کو وہاں سے نکالا نہیں تو آئندہ تمہارا کوئی بھی بندہ انصار کا جب یہاں پہ آئے گا تو ہم ان کو قتل کریں گے۔ ظاہری بات ہے وہ بھی سردار تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے تم ہمارے بندے قتل کرو تو ہم تم سے ایسا بدلہ لیں گے اور ایسی جگہ تمہیں پھنسائیں گے کہ تمہیں یاد رہے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے کچھ ریوڑ جو مدینہ کے اطراف میں کہیں چرنے کے لیے جاتے تھے تو یہ مشرکین وہاں جا کر ان پر حملہ کرتے تھے۔ یہ پورا پس منظر ہے، اور اسی پس منظر میں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جو دھمکی کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لے کر شام سے آنے والے قافلے کو روکنے کے لیے اور ان سے ساز و سامان کو لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے ہیں۔ اس قافلے میں بڑا سارا مال تھا، تقریباً 1000 تو ان کے اونٹ تھے جو ان کے ساتھ آنے والے تھے، اور بہت سارا ان کے پاس ساز و سامان تھا، لاکھوں کا ساز و سامان تھا ان کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لے کے وہاں ان کا راستہ روکنے کے لیے گئے ہیں۔ ادھر مکہ والوں کو بتا دیا گیا کہ بھئی شام سے آنے والا جو قافلہ ہے اس کو روکنے کے لیے تو مسلمان آ رہے ہیں، اور ان کے پورے سال کے
کھانے پینے کا دار و مدار اسی شام والے قافلے پر ہوتا تھا. ان کے لیے تو زندگی اور موت کا مسئلہ تھا. چنانچہ وہ یہاں سے لشکر لے کے، مسلمان 313 تھے اور ادھر سے 1000 کا لشکر نکلا ہے. ایمان والوں کا جو بنیادی مقصد تھا، قرآن اس کو ذکر کرتا ہے، صاف ستھرے الفاظ میں ذکر کرتا ہے کہ بھئی تمہارا ارادہ اس نہتے قافلے کا سامنا کرنے کا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ تمہارا اس نہتے قافلے کے کا تمہیں سامنا کرنے پڑے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت یہ تھی کہ بھئی تم ایک ایسی جماعت کے ساتھ جو لڑاکو ہو، لڑنے کا مقصد لے کے آئے ہو، ان کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا ہو. اور مقصود کیا تھا؟ لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو سربالا کر دے اور باطل کو باطل کر دے.